یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کام کسی کی ذاتی ملک نہیں ہے، یہ کام کسی کی ذاتی ملک نہیں ہے، یہ تو کار نبوت ہے، اور دنیا کا ہر کام اس کے مزاج سے ہوتا ہے۔ تجارت تاجرانہ مزاج سے، کاشتکاری کاشتکاری کے مزاج سے، مزدوری نوکری حکومت ہر ایک کا مزاج ہے۔ یہ کار نبوت کے لیے مزاج نبوت کیا ہے؟ مزاج نبوت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا۔ چلے دو پرانے ہو جاؤ مر جاؤ اور دنیا بھر میں پھر لو، سوائے اللہ کی رضا کے کوئی مقصود نہ، اللہ کو راضی کرنا۔ ایک مرتبہ ہم حج میں تھے اور ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا روزانہ کا معمول تھا، عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام پیش کرتے تھے۔ نماز کے بعد جب وہاں سے فارغ ہو کر آئے، اس وقت میں مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قیام ہوتا تھا۔ جب حضرت تشریف لائے تو آنکھیں آنسو بہ رہے تھے، رو رہے تھے، اور ایک ٹھنڈی آنکھ اور ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا، او ہو ہم تو سارے جمع ہو گیا حضرت جی کے پاس۔ فرمایا او ہو ہم نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں، کیا کیا دیا۔ جیسے اللہ نے خود کہا کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا آپ کو بھیج کر، کہ کوئی شعبہ کوئی قدم کوئی سانس رہبری سے خالی نہیں، رحمتیں رحمتیں نعمتیں نعمتیں دان اور دہیش و دہیش تم لے کر تھک جاؤ گے، وہ لے کے نہیں تھکے گا، لیکن کب؟ جب نبی کا دامن پکڑو گے۔ اس لیے ہماری اصل تین بنیادیں ہیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے، اور دنیا سے پھوٹی کوڑی نہیں اپنی آخرت بنانی۔ مجھے یاد آیا ہم وہاں مدرسے میں تھے لکھنؤ میں، جماعت جا رہی تھی، تو ہمارے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ کام کسی کی ذاتی ملک نہیں ہے، یہ کام کسی کی ذاتی ملک نہیں ہے، یہ تو کار نبوت ہے، اور دنیا کا ہر کام اس کے مزاج سے ہوتا ہے۔ تجارت تاجرانہ مزاج سے، کاشتکاری کاشتکاری کے مزاج سے، مزدوری نوکری حکومت ہر ایک کا مزاج ہے۔ یہ کار نبوت کے لیے مزاج نبوت کیا ہے؟ مزاج نبوت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا۔ چلے دو پرانے ہو جاؤ مر جاؤ اور دنیا بھر میں پھر لو، سوائے اللہ کی رضا کے کوئی مقصود نہ، اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنی آخرت بنانا ہے، اور اس کا راستہ اتبعوا ھذا النبی الامی، اس نبی امی کا اتباع کرو۔ اور اللہ نے کیسے پیار کے ساتھ فرمایا، یا ایھا النبی یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور جو آپ کا اتباع کرے گا فرائض میں، واجبات میں، سنن میں، مستحبات میں، آداب میں، اخلاق میں، معاملات میں، معاشرت میں، کپڑے پہننے اتارنے میں، سواریوں میں، شادیوں میں، عقیقوں میں، ولیموں میں، اندھیرے میں، اجالے میں، ہنستے میں، خوشی میں، غم میں، اتبعوا ھذا النبی، جو آپ کا اتباع کرے گا اللہ اس کے لیے کافی۔ اور جب خدا کافی ہو جائے، خدا دارم چغم دارم، خدا دارم چغم دارم، خدا دارم چغم دارم، جب اللہ ہی میرے ساتھ ہو گئے تو مجھے کیا چاہیے؟ زمین آسمانوں کو جائے 10 دفعے جائے، آسمان سینکڑوں دفعے زمین پر آ جائے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ والوں نے یہ ذکر سکھایا کہ چلتے پھرتے کم سے کم
اللہ حاضری اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی. حاضر ناظر اللہ میرے ساتھ ہے، میں جہاں ہوں جس وقت. دوستو، جیسے حضرت نے کل فرمایا تھا، ہمیں ساری چیزیں بتائی تھی، ہے جی، عدل و انصاف، احسان، رشتہ دار اور سارے حقوق ادا کرنے کی سب سے پہلا حق اللہ کا بتایا تھا. اللہ ہمیں اس کی ذات و صفات پر پورا پکا ٹھکا ایمان نصیب فرماوے. اور جیسے کاروباری روز کاروبار میں ترقی کرتے ہیں، اس محنت کے ذریعے ایمان میں روز ترقی ہو رہی ہو، ایمان کمال کی طرف جا رہا ہو، وہ ایمان جو اللہ کے یہاں مطلوب ہے. اس سب کے لیے یہ اجتماعات ہیں، یہ سارے مجمع ہیں، یہ کوئی میلہ نہیں ہے. خدا سب سے پہلے جتنا چیختا ہوں اور جتنا بولتا ہوں، سب سے پہلے خدا مجھے عمل کی توفیق دے. آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں اور دعا کی درخواست کرتا ہوں. مجھے بھی اللہ کے لیے، میرے لیے بھی دعا کرنا، میرے بچوں کے لیے بھی، اور میں آپ کے لیے دعا گواہ ہوں. اس لیے یہ جیسے روزانہ اعلان ہوتا ہے، بندے رب العالمین کے، اس کی عبادت زندگی کا مقصد، امتی رحمت للعالمین کے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی مخلوق، زمینوں کی مخلوق، ماننے والے، نہ ماننے والے، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، یہاں تک کہ آپ کے چہرے پر تھوکنے والے، آپ ان کے لیے بھی رحمت ہے. اور آپ نے کر کے دکھایا ہے اور یہ بتایا ہم کو، اگر تم اپنی معاشرت کو، اپنے معاملات کو، اخلاق کو، رفعوا عمن ظلمک، جو تم پر زیادتی کرے معاف کرو، جو برائی کرے احسان کرو، اور جو تم سے رشتہ کاٹے اس سے جوڑو. یہ سب حدیثیں ہیں اور حضور کی تعلیمات ہیں. اللہ پاک ہمیں علم و عمل کی دولت نصیب فرماوے، اور اس محنت کو جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ ہماری جو محنت ہے، گشتیں، تعلیم، شہ روزہ، چلہ چرم، یہ تو ابھی اس محنت کا الف باتا ہے. اصل تو احیاء جمیع ما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، وہ سارے کا سارا، ساری کی ساری امت کے قیامت تک آنے والے ہر ایمان والے بندے میں پیدا ہو جائے، اور یہ بندہ عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ایسا سبب بنے، جیسے سورہ بروج میں اس بادشاہ کے لڑکے کا واقعہ بیان کیا ہے. ایک اکیلا تھا، لیکن ساری قوم نے آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب، آج کے بعد ہم بھی اسے اللہ کو مانیں گے. ہمیں تو اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا. خدا کرے ہم زندگی کے مقصد کو پہچانیں، اس کی نیتیں کریں، اس کے ارادے کریں، اور رو رو کے اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے دعائیں مانگیں. مانگو گے، کرو گے، اللہ مجھے تمہیں توفیق نصیب فرماوے. اب ہمت کر کے فرماؤ، اس کام کے جو جہاں جب جیسے تقاضے، پیدل سواری، اندر باہر، دور قریب، بھوکے پیاس کے، جیسے فرماؤ. ہر حال میں جانے کے لیے تیار. کنڈو محمد خان سے جماعت. جی، کہاں سے؟ مانسیرا.